شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اما بعد. اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ جس نے ہم سبھی کو عقیدے کے اس درس میں جمع فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی باتیں سننے سے فائدہ کیا ہوتا ہے، ہماری زندگیوں کی پریشانیاں دور ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کی زندگی میں امن، چین، سکون عطا فرماتے ہیں اور آخرت میں جنت نصیب ہوتی ہے. آج ہمارے ساتھ جو باتیں ہیں کتاب سے، حقیقت میں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ لوگ کتاب کی جو ورجنل عبارت ہے اس کو دیکھتے، پڑھتے اور پھر شرح سنتے، لیکن کسی کے پاس وہ ورجنل عبارت، اصلی عبارت، متن کسی کے پاس نہیں ہے. کتاب کی جو اصل عبارت ہے، متن ہے، اس میں وہ فرماتے ہیں: قال شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ تعالی فی کتابہ الاصول الثلاثہ. اصول الثلاثہ میں شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ دعا دیتے ہوئے شروع کرتے ہیں: اعلم رحمک اللہ، اچھی طرح جان لو اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے، انہ یجب علی کل مسلم و مسلمہ، ہر مسلمان مرد پر اور ہر مسلمان عورت پر 3 مسئلے، 3 باتیں جاننا واجب ہے. پہلے جو ہوا وہ الگ، یہ اور الگ، یہ دوسرا رسالہ ہے. 3 رسالے ہمارے پاس تھے، یہ دوسرا رسالہ ہے جو یہاں انہوں نے بیان کیا ہے. والعمل بہن، اور ان باتوں پر عمل کرنا بھی ضروری ہے، عمل کرنا بھی ضروری ہے. پہلی بات، ان اللہ خلقنا، ہمارا خالق اللہ سبحانہ و تعالی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا ہے اور پیدا کرنے کے بعد اللہ نے ہم کو رزق دیا ہے. اللہ تعالیٰ سارے لوگوں کو رزق دیتا ہے. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها. اللہ تعالیٰ نے جتنی مخلوق پیدا کی ہے سب کو رزق دیتا ہے، کسی کو بھوکا نہیں چھوڑتا. انسانوں کو، جنوں کو، چرند کو، پرند کو اور مکھی، مچھر، سب کو اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے. پیدا کرنے کے بعد وَلَمْ يَتْرُكْنَا حَمَلًا، اور اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایسے ہی بیکار نہیں چھوڑا ہے. اللہ تعالیٰ نے جب پیدا کیا ہے تو اللہ تعالیٰ بغیر مقصد کے کوئی کام نہیں کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف کیا بھیجا؟ بل ارسل الینا رسولا، اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف رسول بھیجے ہیں. من اطاعہ دخل الجنہ، جو رسولوں کی بات مانے گا وہ جنت میں جائے گا. ومن عصاہ دخل النار، اور جو رسولوں کی بات نہیں مانے گا وہ جہنم میں جائے گا. بات ختم ہوگی. یہ کتاب کا اصل متن ہے. کتاب کے متن میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا، اللہ تعالیٰ ہمارا رازق ہے، اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف رسولوں کو بھیجا ہے. جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانے گا وہ جنت میں جائے گا، جو نہیں مانے گا وہ جہنم میں جائے گا. یہاں تک بات ختم ہوگی. اس کے لیے دلیل انہوں نے یہاں پیش کی. والدلیل قولہ تعالی، سورہ مزمل کی آیت انہوں نے پیش کی، آیت نمبر 15 اور 16. اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا.
فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا۔ سورہ مزمل کی آیت ہے جس میں اللہ نے کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انا ارسلنا الیکم رسولا، ہم نے تمہاری طرف رسول بھیجے ہیں، شاہدن علیکم، یہ گواہ ہیں تم پر، کما ارسلنا الی فرعون رسولا، جیسا کہ ہم نے فرعون کی طرف رسول بھیجے ہیں۔ فعصى فرعون الرسول، فرعون نے رسول کی نافرمانی کی تو ہم نے اسے پکڑ لیا۔ تو یہ سورہ مزمل کی آیت ہے۔ اس سے پہلا مسئلہ ہماری سمجھ میں آتا ہے، جتنے میری آواز سن رہے ہیں، جتنے ہمارے ساتھ اس درس میں شامل ہیں، سب سے کہوں گا کہ یہ 3 مسئلے اپنے دل و دماغ میں بٹھا لیں۔ پہلا مسئلہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا، اللہ تعالیٰ ہمیں رزق دیتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو بیکار نہیں چھوڑا، اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے رسول بھیجے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتا دیا کہ رسولوں کی بات جو مانے گا وہ جنت میں جائے گا، رسولوں کی بات جو نہیں مانے گا وہ جہنم میں جائے گا، بات صاف ہوگی۔ یہ پہلی بات۔ دوسری بات، الثانیہ ان اللہ لا یرضی ان یشرک معہ احد فی عبادتی، اللہ تعالی اپنی عبادت میں کسی کے ساتھ شراکت داری نہیں چاہتا۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کا فیصلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی عبادت میں، اپنی الوہیت میں کسی کو شراکت داری، کسی کی شراکت داری نہیں چاہتا، چاہے وہ اللہ تعالیٰ کا کوئی قریبی فرشتہ جبریل ہی کیوں نہ ہو۔ جبریل کو ہم اللہ کے ساتھ پارٹنرشپ دے دیں؟ نہیں، اللہ اس کو تسلیم نہیں کریں گے۔ لا ملک مقرب ولا نبی مرسل، نہ ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے شریک ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، آخری رسول ہیں، اعبد الخلق، ساری مخلوق میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے ہیں، لیکن اللہ کے شراکت دار نہیں، اللہ کے شریک ہرگز نہیں۔ یہ دوسری بات ہے جسے آپ ذہن میں بٹھائیں گے، وہ بات کیا ہے؟ ان اللہ لا یرضی ان یشرک معہ احد فی عبادتی، اللہ تعالیٰ اپنی عبادت میں کسی کی شراکت داری نہیں چاہتے ہیں۔ لا ملک مقرب ولا نبی مرسل، چاہے وہ قریبی کوئی فرشتہ ہو، چاہے وہ کوئی اللہ کا رسول ہو، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں شراکت دار نہیں ہو سکتا۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، سورۃ الجن کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آیت نمبر 18، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجدیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ تو مسجد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جہاں سجدہ کیا جاتا ہے وہ مسجد ہے، کہیں بھی ہو، جہاں آپ سجدہ کر رہے ہیں وہ مسجد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجدیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جہاں سجدے ہوتے ہیں۔ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، کسی کو نہ بلاؤ۔ تو میں بھی بہت منع کرتا ہوں، مسجدوں میں کبھی علماء کی تعریفیں ہوتی ہیں، کبھی جلسہ اجتماع ہوتا ہے تو عالموں کی بڑی بڑی تعریفیں ہوتی ہیں، مسجدوں میں تعریفیں نہیں ہونی چاہیے۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، مسجد میں صرف اللہ کی تعریف ہونی چاہیے۔ بڑے شیخ ہوں، بڑے عالم ہوں، بڑے ہو سکتے ہیں مسجد کے باہر، مسجد میں کسی کی تعریف، کسی کی میاں یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو اسی لیے بولتے ہیں
کہ اللہ تعالیٰ ہرگز راضی نہیں ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی کو شریک کیا جائے، چاہے وہ کوئی بزرگ فرشتہ ہو، چاہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم المرسلین ہوں، وہ عابد الخلق ہیں لیکن اللہ کے برابر ہرگز نہیں۔ تو آج جو درس میں ہم پڑھ رہے ہیں یہ اصول الثلاثہ کا دوسرا رسالہ ہے، دوسرا رسالہ شروع ہوا ہے۔ اس میں 3 مسئلے ہیں، 3 مسائل ہیں جن کو جاننا ضروری ہے۔ پہلا مسئلہ ہم نے پڑھا ان اللہ خلقنا ورزقنا ولم یترکنا حملا، اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا، اللہ تعالیٰ ہمیں رزق دیتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو بیکار نہیں چھوڑا، اللہ تعالیٰ ہماری ہدایت کے لیے رسولوں کو بھیجتا ہے، رسولوں کی بات جو مان لیتا ہے وہ جنت میں جاتا ہے، نہیں مانتا ہے تو جہنم میں جاتا ہے۔ بات ختم ہوئی، پہلا مسئلہ ختم ہو گیا۔ دوسرا مسئلہ ان اللہ لا یرضی ان یشرک معہ غیرہ، اللہ تعالیٰ اس بات پر راضی نہیں ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کیا جائے۔ اب جس کو آپ شریک کر رہے ہیں وہ کوئی بزرگ فرشتہ ہو جیسے جبریل امین ہے، یا خاتم المرسلین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو، جیسے کسی بھی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بزرگی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شرف اپنی جگہ ہے، لیکن اللہ کے برابر نہیں۔ جیسے مسجدوں میں ہم دیکھتے ہیں اللہ کے نام کے برابر اللہ کے نبی کا نام لگایا جاتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم آپ کے ذکر کو بلند کریں گے۔ اذان میں جہاں اللہ کا نام لیا جاتا ہے، اللہ کے نبی کا نام لیا جاتا ہے، جنازے کی نماز میں درود شریف پڑھا جاتا ہے، اور تشہد میں اللہ کے نبی پر تحیات والسلام بھیجے جاتے ہیں، لیکن اللہ کا مقام اپنی جگہ ہے، اللہ کے نبی کا مقام اپنی جگہ ہے۔ تو آیت ہم نے پڑھی سورۃ الجن کی آیت وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد تیسرا مسئلہ ہے جو جاننا ضروری ہے، أَنَّ مَنْ أَطَاعَ الرَّسُولَ وَوَحَّدَ اللَّهِ، جو شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے، اطاعت کے معنی کیا ہے؟ اوبیڈینس آتا، اوبیڈینس، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانتا ہے۔ ووحد اللہ، اللہ تعالیٰ کی توحید کو مانتا ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید کو مانتا ہے۔ اچھی طرح سن لیں، یہ بہت بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اسی میں پہنچ کر ہم دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والا، اللہ تعالیٰ کی توحید کو ماننے والا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو ماننے والا، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے افعال میں، ایسا آدمی کیا نہیں کرتا ہے؟ لا يجوز له موالات من حاد اللہ ورسولہ ولو كان اقرب قریب، ایسا آدمی ایسے لوگوں سے دوستی نہیں کرتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہوں، گرچہ کہ وہ اس کے قریبی رشتہ دار ہوں۔ ایک طرف سے آپ اپنے آپ کو توحید پرست کہہ رہے ہیں، اپنے مشرک رشتہ داروں سے دوستی کر رہے ہیں، مشرک رشتہ داروں کے گھر جا رہے ہیں، ان کے گھروں میں پتہ نہیں کیا کیا لگے ہوئے ہیں، تعویذ، گنڈے، فوٹو، ان کے مناسبات میں شریک ہو رہے ہیں، اور آپ کے کسی رویے سے پتہ نہیں چلتا کہ آپ توحید پرست ہیں۔ تو اسی لیے شیخ نے یہاں لکھا ہے ان من اطاع الرسول، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو مان لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی جو وحدانیت ہے اسے تسلیم کر لیتے ہیں، لا یجوز لہ، ایسے آدمی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے کیا کریں؟ دشمنی کر، اللہ اور اس کے رسول کا جو دشمن ہو اس سے دوستی کریں۔ وَلَوْ كَانَ أَقْرَبَ قَرِيبٍ، گرچہ کہ وہ کتنا قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ اس کی دلیل انہوں نے سورہ مجادلہ کی آیت پیش کی۔ بہت سارے لوگ سوالات کرتے ہیں کہ ہمارے مشرک دوست ہیں
بھائی بہن ہیں، رشتہ دار ہیں، اگر ہم ان کی مناسبات میں نہیں جائیں گے، شادی میں نہیں جائیں گے، کسی فنکشن میں نہیں جائیں گے تو وہ لوگ ہم سے ناراض ہو جائیں گے. کوئی بات نہیں ہے. اللہ کو ناراض کر کے جو آدمی رشتہ داروں کو خوش کرتا ہے، اللہ نتیجتاً یہ کرتا ہے کہ رشتہ دار بھی ناراض ہو جاتے ہیں، اللہ بھی ناراض ہو جاتا ہے. جو اللہ کو خوش کر کے رشتہ داروں کو ناراض کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ دونوں کو راضی کروا لیتا ہے. کوئی دن ایسا بھی آتا ہے. تو اسی لیے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے سورۃ المجادلہ آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. سورة المجادلہ یہ آیت ہے، آیت نمبر 22، جس میں اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ اگر کسی کا باپ بھی مشرک ہو، بیٹا مشرک ہو یا بھائی مشرک ہو اور خاندان کے دوسرے افراد مشرک ہوں تو ایسے لوگ جو موحد ہیں ان سے دوستی نہیں کرتے ہیں. اللہ نے کہا لا تجد قوما یؤمنون باللہ، جن کو اللہ پر ایمان ہوتا ہے، آخرت کے دن پر ایمان ہوتا ہے، وہ لوگ ان لوگوں سے دوستی نہیں کرتے ہیں. یوادون من حاد اللہ ورسولہ. تو یہ 3 مسائل ہیں جس کی شرح ہم کو پڑھنی. اب تک ہم نے کیا پڑھا؟ متن پڑھا. ورجنل جو ٹیکسٹ ہے جو شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، اس ورجنل ٹیکسٹ کو پڑھا ہے. شرح ہم کو پڑھنی. ٹیکسٹ میں 3 باتیں ہمارے سامنے آئیں کہ یہ دوسرے رسالے میں، دوسرے میسیج میں، دوسرے بکلیٹ میں شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے 3 باتیں لکھی ہیں. 3 باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں. پہلی بات یہ کہ سب سے پہلے شیخ نے لکھا کہ پہلا مسئلہ یہ سمجھ میں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا، اللہ ہمیں رزق دیتا ہے، اللہ نے ہمیں بیکار نہیں چھوڑا، اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے رسولوں کو بھیجا. جو رسول کی بات مانے گا جنت میں جائے گا، جو نہیں مانے گا جہنم میں جائے گا. یہ پہلا مسئلہ تھا جو شیخ نے لکھا. دوسرا مسئلہ، اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شرک کو ہرگز راضی نہیں ہوتا. کسی اور کو اللہ کے ساتھ جوڑا جائے، بھلے وہ کوئی بھی ہو، چاہے قریبی اللہ کا بزرگ فرشتہ ہو یا اللہ کا سب سے مقدس سب سے بزرگ رسول ہو، اللہ تعالیٰ کو کوئی یہ چیز پسند نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک ہو. تیسری چیز یہ بات آئی کہ جو موحد ہے، جو اللہ کے نبی کا متبع ہے، وہ کبھی بھی مشرکوں کو دوست نہیں بنائے گا. سمجھ میں آئی آپ کی بات؟ دوست نہیں بنائے گا. یہ 3 مسئلے تھے جو آج کے اس درس میں ہمارے ساتھ تھے. دیکھتے ہیں انشاءاللہ جتنا ہو سکے ہم لوگ کوشش کریں گے اس کی شرح جتنا پڑھ سکتے ہیں. شیخ عبدالرزاق البدر العباد حفظہ اللہ اس کی ایکسپلینیشن درس شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں فَهَذِهِ الرِّسَالَةُ الثَّانِيَةُ. یہ دوسرا بکلیٹ ہے جو شیخ محمد بن عبد الوہاب نے لکھا ہے. پہلا ہم نے ختم کر لیا سورۃ العصر سے وہ ختم ہو گیا. تو شیخ لکھتے ہیں وَهِيَ رِسَالَةٌ عَظِيمَةٌ جِدَّةٌ وَنَافِعَةٌ لِلْغَایَةِ. یہ جو 3 باتیں ہیں بہت امپورٹنٹ ہیں.
تو 3 مسائل کو شیخ نے اس میں جمع کیا ہے جس کا ہر مسلمان مرد اور عورت کو جاننا ضروری ہے۔ وَهَذِهِ الْمَسَائِلِ، یہ جو 3 مسائل ہیں جو شیخ نے یہاں جمع کیے ہیں، قال عنها الشیخ عبد العزیز بن باز رحمہ اللہ، ان تینوں باتوں کے بارے میں شیخ عبد العزیز بن باز رحمہ اللہ نے کہا وغفر لہ، یہ تینوں مسائل توحید اور اس کے حقوق سے متعلق ہیں۔ فہو رحمہ اللہ، یہ 3 مسائل بہت اہم ہیں۔ پہلا مسئلہ کیا ہے شکیب؟ پہلا مسئلہ کیا ہے؟ پہلے مسئلے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے، ان الخلق لم یخلقوا سدى، اللہ نے یہ جتنی کریشن بنائی ہے بیکار نہیں بنائی، چپ کے یہاں کھا لے کو، وہاں پی لے کو، ذری دیر یہاں بیٹھ کو، ذری دیر وہاں بیٹھ کو، ٹائم پاس کر لے کو رہو، اس کے واسطے اللہ تعالیٰ نے ہم کو نہیں بنایا۔ لڑ لے کو، کھانے میں ٹائم پاس نہیں ہو تو کیا کرو؟ لڑائی کرو کسی سے، باہر والوں سے کرو، باہر والوں سے موقع نہیں ملا تو اندر جا کو اپنی بیوی سے کرو۔ بولا کہ اس میں کیا ہوتا ہے؟ ٹائم پاس ہو جاتا ہے۔ بولا کہ نہیں، ان الخلق لم یخلقوا سدى وحملا۔ لیکن میں صبح ایک بات بڑا اچھی چیز لگی، اللہ تعالیٰ کی قدرت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو پہلے چھوٹا پیدا کرتا ہے، بعد میں وہ چیز کیا ہوتی ہے؟ بڑی ہوتی ہے۔ عام طور سے یہ ہم کو دیکھنے میں آتا ہے۔ انسان ایک خطرے سے پیدا کیا گیا، سوائے مشکل کے، مشکل بڑی آتی، بعد میں کیا ہوتی؟ آہستہ آہستہ پرابلم بڑا آتا، لیکن کیا ہوتا؟ اسے برداشت کرنے کی ہم طاقت ڈال لیں تو وہ مشکل کیا ہوتے جاتا؟ چھوٹا ہوتے جاتا۔ تو مشکل کو، پرابلم کو، مصیبت کو کیا کرنا چاہیے؟ برداشت کرنے کی طاقت ڈالنا چاہیے، برداشت کرنے کی طاقت ڈالنا چاہیے، اور یقین رکھنا چاہیے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی انسان پر اتنی مشکلیں نہیں ڈالے گا کہ وہ برداشت نہ کر سکے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ تو پہلی بات شیخ نے یہاں لکھا، ان الخلق لم یخلقوا سدى وحملا، اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو بیکار نہیں پیدا کیا بلکہ عبادت کے لیے پیدا کیا، توحید کے لیے پیدا کیا، ان کی طرف رسولوں کو بھیجا، رسولوں کی جو بات مانے گا جنت میں جائے گا، جو نہیں مانے گا جہنم میں جائے گا۔ پہلی بات۔ دوسری چیز، بین فیہا ان الشرک لا یرضاہ اللہ، اس میں یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی پسند نہیں کرتا ہے، اللہ کے بندے بھی پسند نہیں کرتے۔ آپ کبھی وہ گلی میں جاتے ہیں تو ظاہر ہے آپ کو غصہ آتا ہوگا۔ آج صبح میں بھی میں دیکھا فجر کی نماز میں، ہمارے پاس وہ فلائی اوور کے نیچے وہ ساز بھو کی درگاہ ہی نہیں، ساز بھو کی درگاہ بولے تو دیکھیں تو وہ رائے پیٹا ہاسپٹل کے سامنے ایک درگاہ ہے، چھوٹی سی درگاہ، وہاں ایک ڈور ہے، وہ ڈور پہ تالے 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 خفر لگے، بہت سارے خفر لگے ہیں۔ تو ان کا منہ ان کا منہ بند کرنا تو وہ خفر لگاتے تھے، وہ خفر لگا تو ان کا منہ بند ہو جاتا ہے۔ دیکھیں آپ کبھی ہو؟ نہیں دیکھیں، اللہ کرے نہ دیکھیں، چونکہ ہم ادھر ہی راستے سے گزرتے ہیں تو ہم کو دیکھنا پڑتا ہے۔ صبح فجر نماز کے لیے میں جا رہا تھا، دیکھا ایک صاحب بڑی مشکل سے تالا لگا رہے ہیں، وہ لگ نہیں رہا ہے اس لیے کہ وہ جگہ نہیں ہے، پورے تالے لگا کے بھر گیا۔ تو یہ قوم ہے ہماری، ان کو ہم سمجھاتے ہیں بھئی یہ کیا کر رہے ہو، چلو ہمارے ساتھ نماز کے لیے چلو، اللہ کے بارگاہ میں دعا کرو، مشکلیں حل ہوں گی۔ لیکن ایسی چیزیں لوگوں کو بتلا دی گئی، ان الشرک لا یرضاہ اللہ بل یبغضہ، اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی پسند نہیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو ناپسند کرتے ہیں۔ وَيَمْقُتُهُ أَشَدَّ الْمَقْتِ، اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہوتے ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرِ، اللہ اپنے بندوں سے کفر کو پسند نہیں کرتے۔ سورۃ الزمر آیہ نمبر 7 اللہ نے کہا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کیا پسند نہیں کرتے ہیں؟ کفر کو پسند نہیں کرتے ہیں۔
بات یہ ختم ہو گئی. والمسألۃ الثالثہ، تیسرا مسئلہ جو ہم نے پڑھا، بار بار اسی لیے بیان کیا جا رہا ہے کہ آپ کے مائنڈ میں بیٹھ جائے. پہلے سے ہمارا میموری بھرا ہوا ہے تو تھوڑا اسٹوریج تھوڑا خالی کرنا پڑتا ہے، تو اچھی باتیں جائیں گی تو وہ مائنڈ میں کیا ہوگا؟ خالی ہوگا. والمسألۃ الثالثہ بین فیہا رحمہ اللہ، تیسرے مسئلے میں اللہ کے رحمہ اللہ نے بیان کیا، شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے، جو بھی توحید پرست بندہ یا بندی ہے وہ مشرکوں سے براءت ظاہر کرتے ہیں. مشرکوں کے شرک میں کبھی بھی یہ لوگ کیا نہیں کریں گے؟ پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے. بھئی تمہارا شرک تمہارے ساتھ، ہم لوگ اس میں کبھی بھی نہیں. وعدم موالاتہم، ان سے دلی محبت نہیں کریں گے، دوستی کے حد تک، انسانیت کے حد تک ٹھیک ہے، ان میں کوئی بیمار ہوتا ہے تو ساتھ دیتے ہیں، لیکن جو دل کی جو محبت ہے جو ایک مومن کے لیے ہونی چاہیے وہ کسی کو ہم نہیں دے سکتے ہیں، مشرک کو نہیں دے سکتے ہیں. ہاں البتہ ان سے ہم کوئی تعارض نہیں کریں گے، انسانیت کے بلبوتے پر ہم ان کے ساتھ اچھا کریں گے، یہ اسلام کی تعلیمات ہے. ان کے دکھ میں درد میں ہم ساتھ دیں گے، لیکن جو دل کی محبت ہے وہ تو ایک مومن ہی کے لیے. تو اسی لیے انہوں نے یہاں کہا ہے وقولہ، شیخ رحمہ اللہ نے بات شروع کی تو جیسے ہم نے شروع میں پڑھا تھا، شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی عادت ہے کہ شیخ جب بات شروع کرتے ہیں تو پڑھنے والوں کو دعا دیتے ہیں. نہیں آپ بھی پڑھنے والے ہی نہیں، تو آپ کو بھی شیخ کی دعا ملے گی. شیخ کہتے ہیں رحمک اللہ، اللہ آپ پر رحم کرے. یہ دعا آپ کے لیے کس کی ہے؟ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی. کتنے سال؟ 800 سال 900 سال ہو گئے. شیخ کی دعا آپ کے ساتھ ہے، شیخ آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں. اسی لیے انہوں نے یہاں لکھا ہے ھذا دعاء لقاری، یہ دعا ہے پڑھنے یا سننے والے کے لیے رحمت کی. والدعاء بالرحمہ، جب یہ رحمک اللہ صرف بولا جاتا ہے تو یہ کس کس کے لیے دعا ہے؟ غفران الذنوب، ہمارے گناہوں کی معافی کے لیے. والتسدید فی الاعمال الآتیہ، پچھلے گناہوں کی معافی، آگے ہمارے اعمال اچھے رہیں، اس کی دعا شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے دیا. اعلم رحمک اللہ، رحمہ اللہ جمع بین الدلالۃ الی الخیر والدعاء، شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اعلم رحمک اللہ دو چیزوں کو جمع کیا. اعلم، اچھی طرح جان لو اللہ تم پر رحم کرے. رحم کرے کہ دعا کس بات کو شامل ہے؟ تمہارے پچھلے جو مسٹیک ہیں، گناہ ہیں، خطا ہیں، اللہ اسے معاف کرے اور آگے تمہارے اعمال اچھے رہیں، آگے کیا بھی الٹا سیدھا نہیں ہو، اس کی دعا ہے. قال اعلم رحمک اللہ انہ یجب علی کل مسلم و مسلمہ، ہر مسلمان مرد اور عورت پر واجب ہے. واجب جب کہتے ہیں وجوباً عینیاً، یعنی ہر ایک پر واجب ہے، میرے اوپر واجب ہے، آپ کے اوپر، آپ کے اوپر، آپ کے اوپر، سب کے اوپر واجب ہے. کیا واجب ہے؟ دیکھیے لأن هذه المسائل الثلاث من الفروض العینیہ، جیسے نماز واجب ہے، مغرب کی نماز واجب ہے، نہیں یہ سننا بھی واجب ہے. لیست فرضا کفائیا، یہ فرض کفایہ نہیں ہے. فرض کفایہ کیا پڑھتے سمے؟ جنازے کی نماز. جنازے کی نماز آپ نہ بھی پڑھیں، مسجد میں جماعت پڑھ لے تو ہو جاتا، لیکن یہ جو مسائل کا جاننا ہے یہ کیا ہے؟ فرض عینی ہے. عین یا نون، عین کا تو کمپلسری، ہر آدمی پر کمپلسری، آپ اس کو جاننا ضروری. وَلَيْسَتْ مِنَ الْعِلْمِ الَّذِي يَكْفَى أَن يَتَعَلَّمَهُ الْبَعْضُ فَيَغْنُونَ بِتَعَلُّمِهِ الْبَاقِينَ عَن تَعَلُّمِهِ. ایسا نہیں ہے کہ آپ 4 لوگ سیکھ لیں، 2 لوگ سیکھ لیں تو باقی اللہ داشا مکان والوں سے معاف کر دے، ایسا نہیں ہے. لوگ سمجھتے نہیں، سارے لوگوں پر ضروری. یہ نہیں ہو کہ آپ 4-6 آدمی سن لیں گے،
یا اس کے ذریعے سے 2-4 آدمی دیکھ لیں گے تو کافی ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے، سپر واجب ہے، سپر واجب ہے. بل ہوا من العلم الذي ہوا فرض عین علی کل مکلف، یہ ایسا علم ہے ہر مکلف بالغ عاقل مسلمان پر فرض ہے. ذکر کان او انثی، چاہے وہ میل رہن دے چاہے فیمیل رہن دے، ان کے اوپر یہ واجب ہے سننا. ولہذا قال، اسی لیے شیخ نے یہاں لکھا ہے یجب علی کل مسلم و مسلمہ، ہر مسلمان مرد اور عورت پر واجب ہے تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن، ان 3 مسئلوں کو جاننا اور عمل کرنا. دیکھا، صرف جاننا بھی بس نہیں ہے، عمل کرنا بھی ضروری ہے. ان 3 مسئلوں کو جاننا اور عمل کرنا، اے معرفتہن والدرایت بہن والوقوف على ادلتہن مع اعتقاد ذلك والایمان به، والعمل بہن، اس پر عمل کرنا ضروری ہے اسی لیے کہ ایمان کے جو باتیں ہوتی ہیں، جتنی بھی ایمان کی باتیں ہیں، علمیت و عملیہ، ایمان کی جتنی بھی باتیں ہوتی ہیں علمی بھی ہوتی ہیں عملی بھی ہوتی ہیں. علمی بولے تو اس کا علم حاصل کرنا، عملی بولے تو عمل کرنا. خالی تمہیں جان لیے کیا بھی فائدہ نہیں ہوگا جب تک کہ اس پر آپ عمل نہ کرو. الامور التي انما يطلب فيها من العبد العلم والاعتقاد، ایسے بہت ساری چیزیں جن کے لیے صرف عقیدہ رکھنا، علم حاصل کرنا بس ہے. وہ باتیں کون سی ہیں؟ الایمان باسماء اللہ، اللہ تعالیٰ کے جو اسما ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو اسما ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں. والایمان بربوبیتہ سبحانہ وتعالی، اللہ تعالیٰ کی پر ربوبیت ایمان کی جو باتیں ہیں. ھذا من الامور العلمیہ، اسے آپ جانیں گے کیسے؟ آپ نے گزشتہ دنوں میں جان لیا کہ آیت الکرسی میں اللہ کی کتنے اسما ہیں؟ 5، آپ کو معلوم ہو گیا. اللہ والحی القیوم العلی العظیم، 5 مان لیے نہیں؟ یہ علم اسماء و صفات کے حد تک اتنا علم بس ہے. اس میں عمل کیا کریں گے آپ؟ عمل بھی ہے، عمل بھی ہے. جب آپ جانیں گے کہ اللہ الحی القیوم ہے اور یہ اسم اعظم ہے تو آپ اس حوالے سے دعا کریں گے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، آپ دعا کریں گے. تو شیخ یہاں بتاتے ہیں کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کے جو اسماء و صفات ہیں اس میں آپ کا علم ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جس میں علم کے ساتھ ساتھ عمل بھی ضروری ہے. اعلم رحمک اللہ انہ یجب علی کل مسلم و مسلمہ، اچھی طرح سمجھ لو کہ 3 باتیں ایسی ہیں جس کا جاننا اور عمل کرنا ہر مرد اور عورت پر واجب ہے. تو الاولی، پہلا مسئلہ کیا ہے؟ پڑھ لے سکتے ہیں کیا ہم پہلا مسئلہ؟ ٹائم ہے ہمارے پاس؟ دیکھتے ہیں اگر شارٹ ہے تو پہلا مسئلہ تو پڑھ لیتے ہیں. خالی قرآن کی آیتیں ہیں لیکن بڑا ہے، لیکن دیکھتے ہیں انشاءاللہ. اوکے 5 منٹ دیر سے بھی شروع کریں نہیں ہم لوگ، ٹھیک ہے. تو یہ پہلا مسئلہ شیخ نے یہاں بیان کیا ہے. پہلا مسئلہ تو میں نے سمجھا دیا، ان اللہ خلقنا، اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا، اللہ تعالیٰ ہمیں رزق دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ہم کو بیکار نہیں چھوڑا ہے، اللہ تعالیٰ ہماری طرف رسولوں کو بھیجتا ہے، جو مانے گا وہ جنت میں جائے گا، جو نہیں مانے گا وہ جہنم میں جائے گا. تو یہ مسئلہ ہے. تو کہتے ہیں کہ وما بکم من نعمت وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. تو اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نعمتیں ہمارے اوپر ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہم کو آدم سے ایجاد میں لایا، پہلے ہم کچھ بھی نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو قطرے سے پیدا کیا. تو اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں رزق دیتا ہے،
اللہ تعالی ہم پر احسان کرتا ہے. فلا شریک لہ فی الرزق، اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے رزق دینے میں، ہمارا رزق اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے. وَلَمْ يَخْلُقْ هَذَا الْخَلْقِ بِأَنْوَاعِ النِّعَمِ وَالْعَطَايَا، یہ ساری پیدائش کے بعد، رزق دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہم کو بیکار نہیں چھوڑا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت اور عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. جیسے انہوں نے کہا وَلَمْ يَتْرُكْنَا مَهْلًا، اللہ تعالیٰ نے ہم کو بیکار نہیں چھوڑا. جیسے قرآن کی آیت ہے سورۃ القیامہ، أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ نے اسے بیکار پیدا کیا ہے؟ بات ایسی نہیں. لا يؤمر ولا ينہا، انسان کو اللہ تعالیٰ نیکی کا حکم دیتا ہے، برائی سے روکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا، بہت ساری نعمتیں اسے دیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس سے یہ چاہا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے. جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کی اور ایک آیت میں کہا أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو بیکار پیدا کیا اور اللہ تعالیٰ کی طرف تم لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے ہم سب کو پیدا فرمایا ہے. تو بہت ساری آیتیں شیخ نے یہاں بیان کی ہیں، اور شیخ نے یہ بھی کہا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا، ہم لوگ ایسے ہی ٹائم پاس کے لیے پیدا ہوئے ہیں، یہ کافروں کا خیال ہے جو کفر کرتے ہیں. ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ کافروں کا خیال ہے، لیکن مسلمانوں کا، صحیح عقیدہ کے لوگوں کا ایسے خیال نہیں ہے. اس کے بعد شیخ نے یہاں دوسری چیز بیان کی، سورۃ الذاریات آیت نمبر 50 پر 6. ہمیشہ عقیدے کی درس میں آیت آپ پڑھتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. پہلے مسئلے کی دوسری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا، اللہ تعالیٰ ہمیں رزق دیتا ہے، اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے تو بیکار نہیں چھوڑا ہے، رسولوں کو ہمارے پاس بھیجا ہے اور عبادت کے لیے ہم کو پیدا کیا ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنوں اور انسانوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورۃ النحل آیت نمبر 36، اس میں اللہ تعالیٰ نے بتلایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، اللہ نے ہر امت میں رسول بھیجے ہیں. رسول سارے کیا کہتے رہے؟ ان اعبدوا اللہ، تم اللہ کی عبادت کرو. فقیر پیر کیا بولتے ہیں؟ میرے ہاتھ پر بیعت کرو. کیا بولتے ہیں؟ رسول بولتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو اکیلا مانو. یہ پیر جتنے بھی وہ لوگ بولتے ہیں کہ میرے معتقدین میں، میرے مریدوں میں آ جاؤ، میرے ہاتھ پر بیعت کرو، میری دی ہوئی ٹوپی پہن لو، میری دی ہوئی تسبیح رکھ لو، میرے دیے ہوئے رنگ کے کپڑے پہن لو. تو بہت فرق ہے رسولوں میں، یہ نام نہاد پیروں میں. تو کہتے ہیں کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، وہ اللہ تعالیٰ اکیلے اللہ کی عبادت کریں. وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، طاغوت سے بچیں. طاغوت کا کیا معنی ہے آپ خود دیکھ کر آئیں، بہت سارے نام ہیں. اس میں سب سے بڑا طاغوت نام ہوتا ہے یہ شیطان کا. اس کے بعد ہر وہ جو اپنی عبادت کروائے، اپنے سجدے کروائے، اللہ کے علاوہ لوگوں سے کہے کہ میرا سجدہ کرو، وہ طاغوت ہے. تو علماء نے اس کی تعریف کی ہے کل ما عبد من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر جس کی بھی عبادت کی جائے وہ کیا ہے؟ طاغوت ہے. اللہ کو چھوڑ کر جس کی بھی عبادت آپ کریں وہ طاغوت ہے، العیاذ باللہ. تو بہرکیف اس کی کچھ باتیں کل کے درس میں ہم مکمل کرتے ہیں. بات بہت لمبی ہے، تو آج کے اس درس میں مختصر طور سے آخر میں ایک بات دہراتا ہوں. آپ تمام اس کو اپنے مائنڈ میں رکھیں، ذہن میں رکھیں کہ پہلا رسالہ اصول الثلاثہ میں جو رسائل ہیں اس کا ختم ہو چکا. یہ دوسرا رسالہ ہے جو شیخ نے اس میں 3 باتیں بتائی ہیں. پہلی بات بتائی ہم سب کا خالق اللہ ہے، اللہ نے ہم سب کو پیدا کیا، اللہ تعالیٰ ہی ہے ہم سب کو کیا دیتا ہے؟
سسٹائنر، رزق دیتا ہے، رزق دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہم کو بیکار نہیں چھوڑا ہے۔ اللہ تعالی ہماری ہدایت کے لیے رسولوں کو بھیجتا ہے، اور رسول جو بات مانے گا رسولوں کی وہ جنت میں جائے گا، جو نہیں مانے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ یہ پہلا مسئلہ تھا جو شیخ نے بیان کر دیا، اس کی کچھ باتیں ہم نے پڑھا، کل انشاءاللہ مکمل کرتے ہیں۔ بات لمبی ہے اس لیے کہ شیخ عبدالرزاق نے قرآن کی آیتوں کو بہت تفصیل سے بیان کیا۔ میں سارے بھائیوں سے بہنوں سے بھی کہوں گا کہ آپ قرآن کی آیتوں کو نوٹ کریں، قرآن کی آیتوں کو نوٹ کریں، پڑھیں، وہی دلیل ہے۔ دوسرا مسئلہ اس میں بیان ہوا، دوسرا مسئلہ کیا تھا؟ اللہ تعالی، پہلا تو ان اللہ لا یرضی ان یشرک معہ غیرہ، دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ کسی کی شراکت داری نہیں چاہتا، کسی کی پارٹنرشپ نہیں چاہتا۔ ملک مقرب، چاہے وہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بزرگ فرشتہ ہی کیوں نہ ہو، جیسے جبریل امین ہے، سید الملائکہ، یا خاتم المرسلین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات شریفہ ہو، اللہ تعالیٰ کسی کی شراکت داری نہیں چاہتا۔ تیسرا مسئلہ ہمارے ساتھ تھا اللہ سبحانہ و تعالی کی توحید کو مان لینے کے بعد، نبی کی اتباع کو، متبع سنت ہونے کے بعد، کوئی آدمی، کوئی توحید پرست، کوئی جو اپنے آپ کو سلفی العقیدہ کہتا ہے، مشرکوں سے دوستی، مشرکوں سے بہت گہری دوستی، لہذا انسانیت کے بلبوتے پر آپ ان سے اچھا سلوک کریں، جیسے ہماری اسلامی تعلیمات ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ابو سفیان کی بیوی اسماء بنت ابی بکر کی ماں مکے سے آئی، تو وہ اسماء بنت ابی بکر نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا ہم ان کے ساتھ کیا کر سکتے ہیں، وہی نا، تو وہ ہم ان کے ساتھ کیسا سلوک کریں؟ بولا کہ اچھا سلوک کرو، انسانیت کے بلبوتے پر ہم ویسے سلوک کر سکتے ہیں، لیکن دلی محبت جیسے ایک مومن کے ساتھ ہوتی ہے ویسے محبت نہیں ہو سکتی۔ باقی ان کے ساتھ اچھا معاملہ ہو، کاروبار ہو، لین دین ہو، یہ ساری چیز ہو سکتے ہیں۔ تو یہ تیسری بات تھی، جو تیسرا مسئلہ تھا جو ہم نے پڑھا ہے۔ اس کی شرح انشاءاللہ ہم لوگ کل کے درس میں سنیں گے۔ آپ تمام سے گزارش ہے کہ اپنے دوست احباب کو اطلاع دیں، وقت پر حاضر ہونے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔